باتیں شیخ محترم سے سماعت کریں گے. آپ شیخ محترم سے میں گزارش کروں کہ شیخ محترم ہمارے سامنے آج کے کتاب شروع فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. شیخ بھیا میوٹ کیجیے نا آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹھی نہیں کی مجھے. اٹھی نہیں کر پا رہا ہوں. جی شیخ آواز پہنچ رہی ہے میری؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا إذا كان من الهالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، سامعین و سامعات، آج کی یہ مجلس جو صوبہ دعویٰ سینٹر کی طرف سے سجائی گئی ہے، یہ در حقیقت کوئی ایک محاضرہ یا تقریر نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف دروس پر مشتمل دورہ کی حیثیت کا ایک پروگرام ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز منہج سلف کا تعارف اور اس کے اصول اس اہم اور اس وقت کی بہت بڑی ضرورت والے موضوع پر آپ کے سامنے کتاب و سنت اور ہمارے سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. میں شیخ محترم فضیلۃ الشیخ ممتاز عالم النوری المدنی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے وقت کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اس اہم موضوع کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. جو کچھ ہم سنیں آپ لوگوں سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین. یہ کوئی دھواں دھار تقریر کا سلسلہ شروع نہیں کیا گیا ہے، یہ دراصل ایک دورہ ہے، اور انداز ہمارا درس و تدریس کا افہام و تفہیم کا ہوگا، سمجھنے اور سمجھانے کا ہوگا، تاکہ جو ہمارے سامعین اور مشاہدین ہیں ان تک ہماری بات پہنچ جائے اور دلوں پر اثر کر جائے. اس لیے
درس و تدریس کے مطابق یا اس انداز پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ قبل اس کے کہ میں منہج سلف کا تعارف یا اس کے اصول آپ کے سامنے پیش کروں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بطور تمہید منہج کیا ہے، سلف کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور پھر منہج سلف ہی کیوں، ان تین اہم اور بنیادی بات پر ہماری آپ کے سامنے گفتگو ہو جائے، کیونکہ ان تینوں بنیادی باتوں کا موضوع سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ موضوع ہی ہمارا ہے منہج سلف کا تعارف اور اس کے اصول، لہذا منہج کسے کہتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، سلف کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور پھر منہج سلف ہی کیوں۔ بہت سارے مناہج ہیں، ان تمام مناہج میں منہج سلف ہی کیوں، اس کا انشاءاللہ آپ کے سامنے جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ منہج عربی لفظ ہے اور اس کا معنی اور مطلب ہوتا ہے واضح اور صاف ستھرا راستہ، الطریق الواضح السہل، صاف ستھرا آسان راستے کو منہج کہا جاتا ہے۔ منہج، منہج، منہاج اور نہج، یہ چار الفاظ ہیں اور چاروں کا معنی اور مطلب ایک ہی ہے۔ قرآن اور حدیث میں لفظ منہاج آیا ہوا ہے، منہج کا ذکر نہیں ہے، البتہ منہاج کا لفظ قرآن میں بھی ہے اور حدیثوں کے اندر بھی آیا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور منہاج یعنی راستہ بنایا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا شرعتاً اے سبیلاً ومنہاجا، سبیلاً ومنہاجاً اے سنتاً، یعنی شریعت کا مطلب راستہ سبیل اور منہاج کا مطلب سنت، اور ان سے دوسرا قول بھی مروی ہے اس کے برعکس، یعنی منہاج کا مطلب راستہ اور شریعت کا مطلب سنت، اور بھی علماء نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے لفظ منہاج کو استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے واضح اور صاف راستہ۔ حدیث میں بھی منہاج کا لفظ آیا ہوا ہے، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سلسلہ صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور حدیث کے روایت کرنے والے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، کہ تمہارے درمیان جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا نبوت باقی رہے گی، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہیں گے، موجود رہیں گے۔ ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، پھر اللہ رب العالمین جب چاہے گا تو نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جائے گی، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ پھر ہمارے نبی فرماتے ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، پھر خلافت ہوگی نبوت کے طرز پر، نبوت کے راستے پر، نبوی طریقے پر خلافت ہوگی۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، اور وہ خلافت جو علی منہاج النبوہ ہوگی وہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا باقی رہے گی۔ ثم يرفعها اذا شاء اللہ، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو یہ خلافت ختم ہو جائے گی۔ اور خلافت علی منہاج النبوہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی 6 مہینے کم و بیش، اس وقت تک کے دور کو خلافت علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ نے منہاج کا لفظ استعمال کیا، تو منہاج کا مطلب ہوتا ہے راستہ، طریقہ، اور جو منہج کے معنی میں ہے، اور منہج کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس راستے کا انتخاب کریں گے اس راستے کا اختتام بھی ہوتا ہے، اور وہ راستہ انسان کو وہاں تک پہنچائے گا جہاں وہ راستہ ختم ہوگا۔ اس لیے راستے کا جاننا، منہج کا جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ جب سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کرنے سے پہلے انسان طے کرتا ہے کہ ہمیں کس راستے سے جانا ہے، فلائٹ سے جانا ہے یا ہمیں ٹرین سے جانا ہے یا اس طریقے سے ہمیں بائی روڈ جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ انسان پہلے اس کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو مان لیجئے مدینہ جانا ہے اور مدینے کے راستے کو چننے کے بجائے آپ نے اپوزٹ اور الٹا راستہ چنا تو راستہ آپ کو مدینہ نہیں پہنچائے گا بلکہ دوسری جگہ پہنچا دے گا۔ تو ہر راستے کا ایک اختتام ہوتا ہے، اس لیے راستے کا منہج کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ بہت سارے لوگ آج کے ہمارے دور کے نوجوان طبقہ یا کچھ لوگ منہج کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ منہج بہت اہم چیز ہے یہ، کیونکہ جو انسان کا جیسا منہج ہوگا اور جس راستے کا وہ انتخاب کرے گا اسی طریقے سے اس کو منزل ملے گی۔ اگر آپ نے ایسا راستہ چن لیا ہے جو صحیح راستہ نہیں ہے، ظاہر بات ہے آپ اس راستے پر چلیں گے تو آپ کی جو منزل ہے اس منزل تک وہ راستہ آپ کو نہیں پہنچائے گا۔ اگر آپ جس منزل پر جانا چاہتے ہیں اس منزل کا جو راستہ ہے اس راستے کا اگر آپ انتخاب کریں گے تو پھر وہ راستہ اس منزل تک آپ کو پہنچائے گا۔ اس لیے منہج کا جاننا یہ بہت بنیادی بات ہے، بہت اہم ضروری بات ہے۔ اور جو منہج سے ہٹ گئے وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ کون سا منہج؟ سلف صالحین کا منہج، جیسا کہ ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو منہج اور راستے کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تو ہو گیا منہاج یا منہج کے تعلق سے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں سلف کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ سلف کا لفظ یہ جمع بھی ہے اور مفرد بھی ہے۔ اس کی جمع اسلاف بھی آتی ہے، سلاب بھی آتی ہے، اور اگر اسے آپ جمع مانیں گے تو اس کی مفرد سالف آتی ہے، جیسے خادم کی جمع خدم آتی ہے، حارس کی جمع حرس آتی ہے، اسی طریقے سے سالف کی جمع سلف آتی ہے۔ تو سلف یہ مفرد بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور سلف کا مطلب یہ ہے لغت کے اندر دو معنوں میں سلف کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو افراد پر، جو افراد گزر گئے چلے گئے، چاہے وہ اچھے رہے ہوں یا برے رہے ہوں، اور اس کا دوسرا معنی عمل کے لیے بھی سلف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو انسان نے عمل کیا وہ عمل اچھا ہو یا برا ہو اس کے لیے سلف کا استعمال ہوتا ہے۔ تو سلف لغت کے اندر کہتے ہیں جو گزر گئے، جو لوگ ہم سے پہلے چلے گئے ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہم نے جو پہلے عمل کیا وہ عمل اس کو سلف کہا گیا۔ وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور وہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں کے اندر یہ دونوں معنی کے لیے لفظ سلف کا استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کی ارشاد ہے فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین۔ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ کس نے ہمیں غصہ دلایا؟ فرعون نے اور اس کے لشکر نے، اور فرعون کے جو ماننے والے تھے ان لوگوں نے جب ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اور اللہ نے کیا انتقام لیا؟ ان سب کو اللہ رب العالمین نے دریا کے اندر غرق کر دیا۔ دریا کے اندر اللہ رب العالمین نے سب کو ڈبو دیا۔ پھر آگے فرماتا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پھر ہم نے انہیں گیا گزرا بنا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے مثال بنا دی۔ تو یہاں پر سلف کا لفظ اللہ نے استعمال کیا فرعون کے لیے اور جو اس کے ماننے والے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے جرم کے پاداش میں، ایمان نہ لانے کے پاداش میں انہیں پانی کے اندر اور دریا کے اندر غرق کر دیا۔ تو یہ بری مثال ہے سلف کی، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا۔ تو میں نے بتایا کہ لغت کے اندر سلف اچھے اور برے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
تو یہاں پر گویا کہ ایک بری مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے لفظ سلف کو استعمال کیا ہے، کیونکہ فرعون اور اس کے لوگوں کے لیے استعمال ہوا۔ یہ تو ہو گیا افراد کے تعلق سے۔ عمل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 23 میں، یہ سورہ زخرف کی آیت تھی 55 اور 56 جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ اللہ رب العالمین نے کچھ عورتوں کو حرام کر دیا ہے جن سے شادی کرنا حرام ہے، انہی میں سے 2 بہنوں کو ایک ساتھ زوجیت میں رکھنا یہ بھی اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا، لیکن یہ حرمت وقتی طور پر ہے، دائمی اور ابدی حرمت نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ ایک وقت میں 2 بہنوں کا کسی آدمی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کی بہن کو طلاق دے دی گئی، یا اس کی بہن کی وفات ہو گئی، یا اس کی بہن نے خلا لے لیا، یا نکاح فسخ کر دیا گیا، دونوں کے اندر جدائی ہو گئی، تو اس کی دوسری بہن سے وہ آدمی شادی کر سکتا ہے۔ یہ محرمات ابدیہ نہیں بلکہ محرمات وقتیہ یا عارضیہ ہیں، وقتی طور پر حرام ہے۔ اللہ فرماتا الا ما قد سلف، ہاں جو گزر گیا، جو اس سے پہلے تم نے کیا، جو گزر گیا اللہ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ تم ایمان لے آئے، توبہ کر لیے، جو معلوم نہیں تھا گزر گیا۔ تو یہاں پر عمل کے لیے سلف کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ ہی میں اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کے پاس اس کے رب کے طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ رک گیا، اس عمل سے باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس نے جو کیا وہ کیا۔ اور یہ سود کے متعلق ہے کہ پہلے سود حرام نہیں تھا، سود حلال مطلب لوگ استعمال کرتے تھے، اور شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رب کی طرف سے نصیحت آنے کے بعد جو سود سے رک گیا تو فلہ ما سلف، تو اس نے جو کیا وہ کیا۔ اب وہ ایمان لے آئے، انہوں نے توبہ کر لیا، اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی عمل کو معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر بھی لفظ سلف اس کے لیے استعمال ہوا ہے، اس عمل کے لیے جو انسان پہلے کر گزرا ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ عفا اللہ عما سلف، جو کام تم کر لیے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا۔ تو انسان اگر کوئی کام نادانی میں لا علمی میں کر لیتا ہے اور اسے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہاں پر سلف کا جو لفظ استعمال ہوا اس معنی میں ہوا کہ عمل کے طور پر جو انسان کرتا ہے اس کے لیے سلف کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آئیے حدیث کے اندر دیکھتے ہیں، حدیث کے اندر بھی سلف 2 معنی کے اندر استعمال ہوا، افراد کے لیے بھی اور عمل کے لیے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ اذا اراد رحمت امت من عبادہ، اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں میں سے کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت اور بھلائی کرنا چاہتا ہے، قبض نبیھا قبلھا، تو اللہ رب العالمین اس قوم یا اس امت کے نبی کو، امت سے پہلے امت باقی رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو اٹھا لیتا ہے، وَجَعَلَهُ لَهَا سَفَرَةً وَسَلَفًا بَيْنَ يَدَيْهَا، اور اس نبی کو ان لوگوں کے لیے، اس امت اور قوم کے لیے فرد بنا دیتا اور سلف بنا دیتا ہے۔ فرد کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پہلے گیا، جو پہلے جاتا استقبال کے لیے، تیاری کے لیے، اس کو فرد کہتے ہیں، اور سلف کا مطلب جو پہلے گزر گیا، جو پہلے چلا گیا۔ تو یہاں پر سلف کا لفظ ہمارے نبی نے استعمال کیا، اور ظاہر بات ہے نبی بہترین سلف ہوتا ہے، بہترین سلف ہے نبی، تو یہاں پر بہتر کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی امت کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو امت کو باقی رکھتا ہے، امت کو ہلاک نہیں کرتا، اور اس امت کے نبی کو امت کی نگاہوں کے سامنے اٹھا لیتا ہے، اور امت باقی رہتی ہے، یہ امت کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت باقی ہے اور آپ دنیا سے کوچ کر گئے، دنیا سے وفات پا گئے، آپ کی وفات ہو گئی، چلے گئے دنیا سے، تو یہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے ساتھ رحمت اور خیر خواہی کا معاملہ فرمایا۔
وَإِذَا أَرَادَ هَلْكَةَ أُمَّةٍ اور جب کسی امت کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے عذبها وَنَبِيُّهَا حَيٌّ تو اس امت کو عذاب دیتا ہے اور اس امت کا نبی زندہ رہتا ہے. نبی کی موجودگی میں، نبی کی زندگی میں اس امت کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنظُرُ اس کی نگاہوں کے سامنے، نبی کی نگاہوں کے اور نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کی امت کو ہلاک کر دیتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی امت ہلاک کر دی گئی. نوح علیہ السلام کو اور جو ان پر ایمان لائے اللہ نے ان کو نجات دے دیا. جب قوم ایمان نہیں لاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا. اس طریقے سے بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن کے اندر مل جائیں گی. فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِحَلْقَتِهَا تو اللہ رب العالمین اس نبی کی امت کو ہلاک کر کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا ہے. کیوں؟ حین کذبوہ وعصوا امرہ کیونکہ انہوں نے اس کی تکذیب کی اور اس نبی کے اوامر اور حکم کی نافرمانی کی. تو جھٹلا دینے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے، نبی پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، توحید نہ اپنانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین امت کو برباد کر دیتا ہے اور نبی کو زندہ رکھتا ہے. اور نبی کو تسلی ہو جاتی ہے اور نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ اس سے نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس قوم کو برباد کر دیا جنہوں نے نبی پر ایمان نہیں لایا. اور جب ایمان لے آتے ہیں تو اللہ رب العالمین نبی کو اٹھا لیتا ہے اور ان کی امت کو دنیا کے اندر باقی رہتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کتاب الفضائل میں یہ حدیث بیان کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہاں پر لفظ سلف کا استعمال کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس طریقے سے جب آپ کی بیٹی زینب بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی مدینہ کے اندر، تو آپ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ الحقی بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون ہمارے جو سلف صالح ہیں عثمان بن مظعون تم جا کر کے ان سے مل جاؤ. یہاں پر ہمارے نبی نے سلف کے ساتھ الصالح کا بھائی لفظ استعمال کیا. اور عثمان بن مظعون وہ صحابی ہیں، مہاجر صحابی، جو سب سے پہلے مدینہ کے اندر جن کی وفات ہوئی اور سب سے پہلے ان کو بقیع کے اندر دفن کیا گیا. وفات پانے والوں میں مہاجر صحابہ میں سے سب سے پہلے صحابی ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کی وفات ہو گئی تو وفات کے بعد قبرستان ان کو دفن کیا گیا. زینب کی وفات ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہمارے سلف عثمان بن مظعون سے جا کر کے مل جاؤ. یہ مسند احمد کی حدیث ہے اور علامہ امام احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس طریقے سے جب ابراہیم جو نبی کے صاحبزادے تھے، جب ان کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ استعمال کیا تھا اور ان کے بارے میں فرمایا تھا. اور حدیث کے اندر ہے، یہ مجموع روایت کی حدیث ہے، اور انہوں نے اس کو کہا اس کے بارے میں کہ اس کے جو رجال ہیں وہ ثقات ہیں. اور امام شوکانی نے بھی کہا ہے اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ سب کے سب ثقہ ہیں. کیا حدیث ہے کہ لما مات عثمان بن مظعون جب عثمان بن مظعون کی وفات ہو گئی، اشفق علیہ المسلمون تو مسلمانوں کو ان کے تعلق سے غم لاحق ہوا یا خوف لاحق ہوا، ڈر لاحق ہوا. فلما مات ابراہیم تو جب ابراہیم کی وفات ہوئی، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے صاحبزادے، فقال تمہارے بھی نے کیا فرمایا؟ الحق بسلفنا الخیر عثمان بن مظعون کہ ہمارے بہتر سلف عثمان بن مظعون سے جا کر کے تم مل جاؤ. اور یہ حدیث بھی امام شوکانی نے اور مجموع الزوائد کے مصنف نے اس کے رجال کو ثقہ قرار دیا ہے. تو ان حدیثوں سے لفظ سلف کا استعمال اس حدیثوں کے اندر ہمارے بھی نے کیا. ایسے ہی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وَإِنِّي لَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جانے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے. فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرنا، اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا میرے جانے کے بعد. فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ کیونکہ میں تمہارے لیے سب سے بہترین سلف ہوں. تو یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ سلف کا استعمال کیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے سب سے بہترین سلف ہوں، یعنی میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور تم میرے بعد آنے والی ہو. اور تقریباً 6 مہینے کے بعد
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، تو ان ساری حدیثوں کے اندر سلف کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ایسے ہی بچوں کے جنازے کی دعا میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں بھی سلف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرتا و ذخرا۔ اور بعض روایتوں کے اندر اجرا کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہمارے لیے سلف بنا دے، فرد بنا دے، فرد جو پہلے چلا جائے اور ان کے استقبال کے لیے پہلے سے وہاں پر موجود ہو، اس کو فرد کہا جاتا ہے۔ جیسے مان لیجئے آپ کے پاس کوئی مہمان جانے والے ہیں تو آپ پہلے اپنے گھر چلے جاتے ہیں تیاری کے لیے، تو جو پہلے چلے جائے تیاری کے لیے، استقبال کے لیے، اس کو فرد کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس بچے کو جس کی جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے ہمارے لیے سلف بنا دے، فرد بنا دے اور ذخرہ بنا دے، یعنی اس کو ذخیرہ کر دے ہمارے لیے، اور اس کے ذریعے سے تو ہمیں اجر دے۔ تو یہ بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں سلف کا جنازے کی دعا میں بچے کے لیے۔ ایسی قبرستان کی جو زیارت کی جاتی ہے اس میں بھی ایک دعا آتی ہے جس میں سلف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور امام البانی نے ضعیف قرار دیا۔ بہرحال وہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تم پر کیا ہو؟ سلامتی، اور اللہ رب العالمین کی تم پر رحمت ہو۔ اور یہ دعا مسلمان قبرستان کے لیے کی جائے گی، مسلمانوں کے لیے۔ غیر مسلموں کی قبرستان کی زیارت کرنا ہمارے لیے مشروع ہے، لیکن یہ دعا ان کے لیے نہیں پڑھی جائے گی۔ اور یہ سلام نہیں جیسا کہ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم ان کو سلام کرتے ہیں، وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دعا ہے۔ ہمارے نبی نے دعا سکھائی ہے قبرستان کی زیارت کی۔ یہ وہ سلام نہیں جو ایک زندہ مسلمان کسی زندہ مسلمان بھائی سے سلام کرتا ہے، بلکہ یہ دعا ہے۔ السلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی کے، رحمت کے، معافی کے، عافیت کے، یہ معنی ہوتے ہیں سلام کے، حفاظت کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی تم پر سلامتی ہو، یہ ان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ لہذا جو مردے ہیں وہ ہماری باتوں کو سنتے نہیں ہیں، ہماری باتوں کو نہیں سنتے ہیں۔ ہاں اللہ رب العالمین اگر چاہے تو حسرت کے طور پر، عبرت کے طور پر، ندامت کے طور پر ان کی باتوں کو اللہ رب العالمین سنا سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر، لیکن عام طور پر وہ ہماری باتوں کو سنتے نہیں ہیں۔ یہ ان کے لیے دعا ہے، جیسے اور دعا ہوتی ہے، جیسے ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد کی دعا ہوتی ہے، اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، بازار میں جانے کی دعا ہے۔ تو اس طریقے سے صبح و شام کی دعائیں ہیں، تو یہ ساری دعائیں ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ دعا جو ہے یہ قبرستان کی زیارت کی دعا ہے، یہ سلام نہیں ہے کہ وہ ہم سے سلام کرتے ہیں اور وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمارے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری تمہاری مغفرت فرما دے۔ انتم سلفنا، تو ہمارے سلف ہو، ہم سے پہلے تم چلے گئے، ونحن بالاثر، اور ہم تمہارے بعد میں آنے والے ہیں۔ تو اس میں بھی سلف کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور میں نے بتایا کہ یہ دعا مسلمانوں کے لیے کی جائے گی، جو مسلمان جو قبرستانوں کے اندر مدفون ہیں ان کے لیے، غیر مسلموں کے لیے دعا نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کے لیے مغفرت نہیں ہے، ان کے لیے سلامتی نہیں ہے جہنم سے اور قبر کے عذاب سے۔ جی ہاں، اور وہ ہمارے لیے سلف نہیں ہے۔ وہ اگرچہ انسان ہونے کے ناطے سے ان کی وفات ہوگی، موت ہوتی ہے، وہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے سلف وہ نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لفظ سلف کا استعمال حدیثوں کے اندر بھی کیا گیا ہے، اور عمل کے طور پر بھی سلف کا استعمال ہوا حدیث کے اندر۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور بڑے ہی اچھے انسان تھے، لوگوں کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، صدقات و خیرات کرنا، یہ ان کا عام معمول تھا حکیم بن حزام کا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، ارأیت امورا کنت اتحنث بها فی الجاہلیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت امورا، آپ کا کیا خیال ہے، میں کچھ ایسے کام زمانے جاہلیت کے اندر کیا کرتا تھا، من صدقۃ، صدقہ کا کام، او عتاقۃ، یا غلاموں کی آزاد کرنے کا کام، او صلۃ رحم، یا صلہ رحمی کا کام کرتا تھا، افیہ اجر، کیا اس کے اندر اجر ہے ہمارے لیے؟
تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ اسلمت علی ما اسلفت من خیر، جو تم نے خیر کیا پہلے اس پر تم اسلام قبول کر رہے ہو، یعنی اسلام لانے کے بعد تمہارے کیے ہوئے بہترین اعمال کا اللہ رب العالمین آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، اور وہ تمہارے اعمال قبول کیے جائیں گے کیونکہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وفی روایت اسلمت علی ما سلف من خیر، اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ جو تم نے خیر کا کام کیا اس پر تم اسلام قبول کر رہے ہو، یعنی وہ بھی عمل تمہارے میزان میں اور آپ کے ترازو میں وزن کیا جائے گا یا اس کا شمار کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کفر کی حالت میں جو اچھے کام کرتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اچھے اعمال کا ثواب اسے دے گا، اسے قبول کر لے گا۔ لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو اس عمل کا اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی عمر میں مان لیجئے کیا نام ہے، یعنی اس کی نیک نامی یا اس کی شہرت یا رزق یا صحت یا اولاد یا اور چیزیں ہیں جس سے اسے فائدہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں عمل کی قبولیت کے لیے مخلص یا اسلام قبول کرنا، مسلمان ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر مسلمان نہیں ہوگا تو اس نے اسلام ہی قبول نہیں کیا، ایمان ہی نہیں لایا، تو ایسی صورت میں اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سلف کے تعلق سے تھا کہ سلف کا لفظ لغت کے اندر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ سلف کا لفظ لغت کے اندر افراد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ لوگ جو چلے گئے وہ اچھے ہوں یا برے، اور اعمال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو انسان اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے یا پہلے کر لیتا ہے، وہ اچھا ہو یا برا اسے بھی سلف کہا جاتا ہے، یہ لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں سلف کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر کے 3 صدی ہجری کے اختتام تک کے دور کے اچھے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے۔ میری تعریف پر ذرا آپ لوگ توجہ دیں گے، بڑی جامع اور معنی تعریف کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر کے آپ کی، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا، نبوت کے بعد سے لے کر کے 3 صدی ہجری کے اختتام تک، 3 صدی ہجری کے اختتام تک کے دور کے اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے۔ لہذا شریعت کی اصطلاح میں سلف اچھے لوگوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، برے لوگوں کے لیے سلف کا استعمال نہیں ہوتا، اور برے لوگ سلف میں شامل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں وہی انسان حجت ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے، برا شخص کبھی دلیل نہیں بن سکتا، اور دین الحمدللہ نیک اور بہتر اعمال اور اچھی خصلتوں کے مجموعے کا نام ہے، اور جو برے اعمال ہیں ان سے دور رہنے کا نام ہے۔ لہذا جب شریعت کی اصطلاح میں لفظ سلف کہا جائے گا تو سلف سے مراد اچھے لوگ ہوں گے، یہاں پر لغت کا معنی مراد نہیں لیا جائے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم سلف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے ساتھی جن کے پاس علم کی کمی ہے تو کہہ دیتے ہیں کیا بار بار سلف کہتے ہیں، سلف اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، شریعت کی اصطلاح میں، اصطلاحی معنی میں لفظ سلف کا استعمال اچھے لوگوں ہی کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ دینی اصطلاح ہے، اور دین کی اصطلاح میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہی حجت ہوتے ہیں، برے لوگ، غلط لوگ، شریر قسم کے لوگ، بدقماش لوگ اور برے عمل والے لوگ وہ سلف نہیں ہوتے، دلیل نہیں ہوتے۔ لہذا سلف کا کہنا شریعت کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں اچھے لوگوں ہی کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث، تو حدیث سے کیا مراد ہوتا ہے؟ حدیث سے مراد صحیح حدیث مراد ہوتی ہے، ضعیف حدیث مراد نہیں ہوتی، اس لیے کہ ضعیف حدیث حجت نہیں ہوتی، ضعیف حدیث قابل عمل نہیں ہوتی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بھی ہماری بنیاد، ہمارا سورس، ہمارا مصدر، ہمارے لیے حجت قرآن و حدیث ہے، تو کیا مطلب حدیث کا؟ کیا ضعیف حدیث بھی حجت ہوتی ہے؟ نہیں، یہاں حدیث سے مراد ہی صحیح حدیث،
کیونکہ ضعیف حدیث دین کے اندر، اسلام کے اندر حجت نہیں ہوتی جب تک وہ صحیح نہ ہو یا حسن نہ ہو، اس وقت تک وہ حجت نہیں ہوتی. لہذا حدیث کے کہنے میں صحیح حدیث ہی مراد ہوتا ہے. ایسے یہاں پر بھی جب سلف کہتے ہیں تو اچھے سلف ہی مراد ہوتے. اسی طریقے سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل الحدیث. ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، یا کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہے، تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن اور صحیح حدیثوں کو ماننے والے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر قرآن بھی شامل ہے اور حدیث کے اندر صحیح حدیث ہی شامل ہوتی ہے، کیونکہ ضعیف حدیث یہ حجت نہیں ہوتی. یہ نہیں کہا جاتا کہ اہل الحدیث صحیح، میں حدیث صحیح اہل حدیث صحیح ہوں، نہیں کہا جاتا. ہی اہل حدیث کہا جاتا ہے. یا اہل الاثر کہتے ہیں. اثر جو صحابہ کے اعمال ہیں، افعال ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہیں، ظاہر بات ہے جو صحیح ہوں گے وہی مراد ہوں گے. ضعیف آثار سے حجت نہیں لیا جاتا. تو یہاں پر اثر سے مراد صحیح اثر، حدیث سے مراد صحیح حدیث ہی ہوتا ہے. تو اہل الحدیث جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے نہج اور عقیدے کے مطابق سمجھتے ہیں، ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سلف صالحین. اور اگر کبھی کہا جاتا ہے تو سلف صالحین کہنے کا مقصد صرف وضاحت ہوتی ہے. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ برے لوگوں کو الگ کرنا ہے. برے لوگ تو سلف کہنے ہی سے الگ ہو گئے، کیونکہ دین کی اصطلاح میں برے لوگوں کا کوئی شمار نہیں ہوتا. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہی دلیل بنتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہی دلیل بنتے ہیں. اس لیے جب سلف صالحین کی قید لگا دی جاتی ہے تو اس لیے لگائی جاتی ہے کہ یہ سارے کے سارے اچھے لوگ ہیں. اس لیے نہیں کہ برے لوگوں کو نکالنے کے لیے نہیں، جو بھی ہمارے لیے حجت دلیل ہے وہ سب کے سب اچھے لوگ ہیں. تو انہیں سلف صالحین کہا جاتا ہے یا انہیں سلف کہا جاتا ہے. کن کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر کے تیسری صدی ہجری کے اختتام کے دور کے جو اچھے اور نیک لوگ گزرے ہیں ان کو سلف کہا جاتا. جو ہمارے لیے نمونہ اور حجت ہیں وہ سلف کہلاتے ہیں. اور یہ کل 5 طبقات ہیں، 5 طبقے کے لوگ ہیں. ایک تو صحابہ ہو گئے، اسی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، کیونکہ آپ سب سے پہلے سلف میں سے ہیں. اس لیے ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ سے کیا فرمایا؟ وَنِعْمَ السَّلَفُ وَأَنَا لَكِ، میں تمہارے لیے سب سے بہترین سلف ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلف، ہمارے امام، ہمارے پیشوا، ہمارے رہبر، ہمارے مقتدا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں. تو اس لیے صحابہ کا دور نمبر 1. دوسرا طبقہ تابعین کا. تابعین انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت ہی میں ان کی وفات ہوئی. تیسرا جو طبقہ ہے تبع تابعین کا. تبع تابعین ان کو کہتے ہیں جو تابعین کے جو شاگرد ہیں، تابعین سے علم حاصل کیا اور تابعین سے انہوں نے وہ پڑھے علم حاصل کیا، ایسے لوگوں کو تبع تابعین. تبع الاتباع ان لوگوں کہا جاتا ہے جو تبع تابعین سے جنہوں نے علم حاصل کیا، اور تبع الاتباع ان لوگوں کو جو تبع الاتباع سے علم حاصل کیے. یہ 5 طبقات کے لوگ ہیں جنہیں سلف کہا جاتا ہے. اور کبھی کبھی اختصار کے ساتھ ہم انہیں کیا کہہ دیتے ہیں؟ صحابہ تابعین تبع تابعین، کیونکہ تبع تابعین میں تبع الاتباع اور تبع الاتباع بھی آ جاتے ہیں. اس لیے کبھی کبھی اختصار کے ساتھ یہ 3 طبقے کے لوگوں کو کہا جاتا ہے. ورنہ اگر تفصیل میں آپ جائیں گے تو تیسری صدی کے اختتام تک کے جو لوگ تھے اچھے لوگ ان کو سلف کہا جاتا ہے. اور تیسری صدی کے اختتام تک یہ 5 طبقے کے لوگ بنتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے تہذیب کے اندر اور بھی لوگوں نے جو رجال کی کتابیں ہیں اس کے اندر اس کو بیان کیا ہے. تو انہیں کہا جاتا ہے سلف. یہ 5 طبقے کے لوگوں کو کہ اچھے لوگوں کو سلف کہا جاتا ہے. اور جو ان کے راستے پر چلے اور یعنی ان ایمان میں، عقیدے میں، کردار میں، اخلاق میں، عبادات و معاملات میں، نماز، زکوٰۃ، صوم، حج اور اس طریقے تجارت اور خرید و فروخت میں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں، علم حاصل کرنے میں، اس کی نشر و اشاعت کرنے میں، یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں اور زندگی کے تمام امور میں جو ان
لوگوں کے نقش قدم کی پیروی کرے انہیں سلفی کہا جاتا ہے۔ ان کی طرف نسبت کرنے والے کو، اور جو ان سے نسبت کافی نہیں ہوگی جب تک کہ انسان کا عمل بھی نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو سلفی کہا جاتا ہے۔ ایمان اور عقیدے میں اور اس طریقے سے اخلاق میں ان کا جو اخلاق تھا ہمارا اخلاق ہونا چاہیے، کس طریقے سے بات کیا کرتے تھے، اور ایمان اور عقیدہ ان کا کیسے تھا، ان کا منہج اور راستہ اور طریقہ کیا تھا، علم کن سے حاصل کرتے تھے، وہ تجارت اور خرید و فروخت کیسے کرتے تھے، لین دین کیسے کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسے ہوتا تھا، ان تمام چیزوں میں ان کو آئیڈیل بنانا، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے کو سلفی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر کچھ خامی ہو، اگر وہ خامی اصول اور بنیاد کے اندر نہیں ہے تو ایسے آدمی کو اگر اس کے کسی جزیات کے اندر یا کسی مسئلے کے اندر اگر کوئی مان لیجئے کمی ہے تو اس کو سلفیت سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ کسی ایک مسئلے میں یا کسی ایک جز کے اندر اگر اختلاف رکھتا ہے وہ، یا اس طریقے سلف کے منہج پر نہیں ہوا مان لیجئے، تو ایسی صورت میں اس کو سلفیت سے خارج نہیں کیا جائے گا، اسے سلفی کہا جائے گا، بشرطے کہ اس کے اصول اور بنیاد وہی ہوں جو کتاب و سنت کے ہیں اور سلف صالحین کے تھے، صحابہ تابعین تبع تابعین کے تھے، وہ سارے اصول ہیں، اس کو سلفی کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سلف صالحین کے تمام اصولوں کو اور تمام بنیادی باتوں کو سب کو مانتا ہے، لیکن اس کے اخلاق کے اندر سختی ہے مان لیجئے، یا اس کے اخلاق کے اندر کچھ بدخلقی پائی جاتی ہے مان لیجئے، یا وعدہ خلافی ہو جاتی ہے مان لیجئے، تو کیا ہم اس کو سلفیت سے خارج کر دیں گے؟ نہیں خارج کیا جائے گا اس کو سلفیت سے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اس مسئلے کے اندر اس کے یہاں خلل ہے، اس کو سلفیت سے خارج نہیں کیا جائے گا، اسے سلفی ہی کہا جائے گا جب تک وہ سلف صالحین کے منہج اور اصولوں پر کاربند ہے۔ یا اس طریقے سے اور کسی عمل کے اندر کوتاہی ہے، کسی اور عمل کے اندر کوئی کمی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سلفیت سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارے یہاں یہ خلل ہے تم خارج ہو گئے، یا مان لیجئے کسی نے کسی سے قرض لیا تھا اور وعدہ کیا تھا قرض میں آپ کو فلاں دن دے دوں گا، اور وہ قرض وقت پر نہیں دیا، ہم کہیں کہ بھائی سلف صالحین کا تو یہ منہج نہیں تھا، وہ تو وقت پر وعدے کے مطابق کام کرتے تھے، وعدے پر قرض دے دیا کرتے تھے، اور آپ نے تو وعدے پر قرض نہیں دیا تو آپ سلف صالحین کے نہج پر نہیں رہ گئے۔ نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ خلل یہ جو ہے اس آدمی کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج سے نہیں نکالتی ہے۔ اگر یہ خلل اصول کے اندر ہو، بنیاد کے اندر ہو، ارکان کے اندر ہو، تو ایسی صورت میں اس کو اس سے خارج کیا جائے گا، اور وہ اصول ہم بیان کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ بھی ہم کرتے چلیں گے۔ تو یہ جو ہے اس بات کو بھی آپ لوگ دھیان میں رکھیں، کیونکہ یہ اعتراض عام طور سے لوگ کر دیتے ہیں کہ بہت سلفی اپنے آپ کو کہتے ہو اور ان کا تمہارا کوئی عمل نہیں ہے، ان کے مطابق تمہارے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اندر یہ کوتاہی ہے، یہ ہمارے اندر خلل اور کمی ہے، اور جو ہمارے سلف تھے اس سے پاک تھے، مبرہ تھے، یہ ہماری اپنی کمی ہے، لیکن اصول اور ارکان اور جو ضابطے ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، اس میں ہمارا سلف صالحین سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے ہر انسان کی کہ سلف صالحین کے عقیدہ، عمل، منہج، تمام چیزوں پر، لیکن انسان ہے کوتاہی ہوتی ہے۔ اور آپ اس کو مثال سمجھ سکتے ہیں، جیسے کوئی ایک مسلمان ہے مان لیجئے، اگر اس کے عمل میں کوئی کوتاہی ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، یا اس طریقے سے اور بھی کچھ نماز کے اندر کچھ کوتاہی ہے مان لیجئے، جماعت وغیرہ کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوتاہی ہے اس کے یہاں، تو کیا آپ اس کو اسلام سے خارج کر دیں گے؟ کہیں گے تم مسلمان نہیں ہو؟ نہیں، اسے مسلمان مانا جائے گا، اس کو اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی مثال سلفیت کی بھی ہے، یہ کہیں گے وہ سلفی ہے لیکن بگڑا ہوا سلفی، یا اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں، کچھ خلل ہیں، جیسے بگڑے ہوئے مسلمان کہتے ہیں، ایسے بات کہی جائے گی، لیکن سلفیت سے ان کو خارج نہیں کیا جائے گا، کیونکہ سلفیت ایک دو مسئلے کا، جزیات کا نام نہیں ہے، سلفیت پورے دین کا، پورے عقیدے اور منہج کا نام ہے۔ لہذا پورا اسلام، پورا دین، یہ سب سلفیت ہے۔ اس میں جو اختلاف کرے گا وہ سلفی منہج سے خارج ہوگا، اور جو اس سے اتفاق رکھے گا اگر بعض مسائل میں اختلاف کرتا ہے تو سلفیت سے خارج نہیں ہوتا۔
یہ پہلے زمانے میں مسائل کے اندر اختلاف ہوا کرتا تھا، یا چند چیزوں کے اندر اختلاف ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ عمل کے اندر کچھ کوتاہی ہوتی تھی، کوئی سخت قسم کے ہوتے تھے، کسی کے یہاں نرمی زیادہ ہوتی تھی، تو ان کو سلفیت سے خارج نہیں کیا گیا کہ وہ سلفیت سے خارج ہوگے، نہیں، وہ سلفیت پر قائم رہیں گے، انہیں سلفی کہا جائے گا، تو انہیں سلفی کہا جائے گا۔ تو چاہے ان کا تعلق علماء سے ہو، ائمہ سے ہو، یا عام لوگوں سے ہو، سلفی کہا جائے گا۔ یہ سلفی علماء ہیں، یہ سلفی لوگ ہیں، اور ایسے عقیدہ رکھنے والے اور ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے اس وقت؟ انہیں وہی فرقہ ناجیہ کہلاتے ہیں، وہی الجماعہ کہلاتے ہیں، کیونکہ جماعت وہی ہے جو حق پر ہو، چاہے انسان اکیلا اور تنہا کیوں نہ ہو، کیونکہ اسلام کے اندر معیار کثرت نہیں ہے، اسلام کے اندر معیار حق ہے، حق ہونا چاہیے، وہ معیار ہے، وہ کسوٹی ہے، کثرت یہ کسوٹی اور بنیاد نہیں ہے۔ لہذا وہی الجماعہ ہیں، وہی فرقہ ناجیہ ہیں، وہی طائف منصورہ ہیں، ایسی جماعت جس کے مدد کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، اور وہی اہل الاثر ہیں، وہی اہل الحدیث ہیں، اور وہی حقیقی اہل سنت الجماعت ہیں، حقیقی اہل سنت الجماعت۔ کیونکہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے اہل سنت الجماعت کا جو یہ لقب ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے، اور اس طریقے سے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ جو ہے شرک اور کفر اور بدعت اور خرافات کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پیشانی کے بال سے لے کر کے اور پاؤں کے ناخن تک آپ دیکھیں گے شرک اور کفر کے ہاں پایا جاتا ہے، بدعت اور خرافات کی تاریک وادیوں کے اندر وہ لوگ گھومتے اور پھرتے ہیں، ایسے لوگ، لیکن وہ اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت کہتے ہیں۔ نہ ان کا عقیدہ صحابہ کا ہے، نہ سلف کا عقیدہ، نہ ائمہ کرام کا عقیدہ، اللہ کے بارے میں عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ ہے، اور اس طریقے سے بدعت اور خرافات ان کے عقیدے میں، اور اسماء اور صفات کے اندر وہ سلف کے عقیدے پر نہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین کے عقیدے پر نہیں۔ تو ایسے لوگ گرچہ اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اہل بدعت، اہل خرافات ہیں۔ وہ اہل سنت الجماعت کون ہیں؟ اہل الحدیث ہیں، اہل الاثر ہیں، سلفی ہیں، یہ اہل سنت الجماعت حقیقی ہیں، اور کوئی نام رکھ لینے سے نہیں ہو جائیں گے اہل سنت الجماعت۔ انسان کا عمل اور کردار دیکھا جاتا ہے، نام نہیں دیکھا جاتا، انسان کا عمل اور کردار دیکھا جاتا ہے۔ جی، تو عمل اور کردار اگر کتاب و سنت کے، سلف صالحین کے دین کے مطابق ہوگا تب وہ اس کے سچے جانشین اور وارث ہوں گے، ورنہ نام رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ایک پارٹی ہے لبنان کے اندر، اس کا نام حزب اللہ ہے، وہ حزب اللہ نے حزب الشیطان ہے، وہ حزب الطاغوت ہے، وہ اللہ کے کی جماعت نہیں ہے۔ جی، وہ تو شرک اور کفر اور بدعت اور خرافات اور اس طریقے سے صحابہ کو گالیاں دینے والے، صحابہ کو برا کہنے والے، اور صحابہ پر لعن و طعن کرنے والے، ابو بکر اور عمر اور صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کو سب کو تقریباً جہنمی قرار دینے والے چند کو چھوڑ کر کے یہ اس عقیدے کے حاملین ہیں۔ تو حزب اللہ نام رکھ لینے سے کوئی حزب اللہ نہیں ہو جائے گا، یہ حزب اللہ ہیں، یہ حزب الشیطان ہے یہ۔ جی ہاں، تو اس لیے نام سے زیادہ اعمال اور کردار ہونا چاہیے۔ تو انسان جو وہ ہے اس کے کردار، اس کے عمل کو دیکھنا چاہیے، اس کے